السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتے رہتے ہیں ہم دجال 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 بہت بڑا فتنہ ہے، تو وہ کسی نہ کسی شکل میں ہوگا۔ آیا دجال جنات کی طرح ہوگا، آیا انسانوں کی طرح ہوگا، آیا جانوروں کی طرح ہوگا؟ اس کی شکل و صورت کس طرح ہوگی؟ آج کا ہمارا یہی چھوٹا سا سوال ہے کہ دجال کس طرح ہوگا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ دجال کیسا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو تعریف کی ہے، جو ڈیفینیشن بتائی ہے، وہ تعریف نہ تو موبائل کے اوپر فٹ آتی ہے، نہ امریکہ کے اوپر فٹ آتی ہے، اور نہ ٹرین کے اوپر، جس کو دجال کا گدھا کہتے ہیں، اس کے اوپر فٹ آتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی تعریف کی۔ اب اس تعریف کو دیکھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ تعریف کس پر فٹ آتی ہے۔ تو وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدجال ممسوح العین یسرا وعلیہا ظفرہ مکتوب بین عینیہا کافر، رواہ احمد فی مسندہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو ایسے ہی لائے ہیں، اور راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہوگا وہ ممسوح العین یسرا، اس کی بائیں آنکھ بالکل مٹی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا گیا ہوگا، یعنی بالکل نہیں کانا ہوگا ایک آنکھ سے، اور مکتوب بین عینیہا کافر، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر کافارا لکھا ہوگا۔ اور یہ دجال کی نشانی بتائیے۔ اب موبائل کے اوپر کہاں ہے کافر لکھا ہوا، اور امریکہ کے اوپر کہاں کافر لکھا ہوا ہے؟ تو جو کافر لکھا ہوا ہوگا وہ جو مومن ہوگا، مومن اس کو اپنی ایمان کی فراست سے معلوم دیکھے گا۔ ہاں، تو جو آدمی مومن نہیں ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا آیا یہ دجال ہے یا نہیں ہے، وہ اس کے سکنجے میں پھنس جائے گا۔ جو آدمی مومن ہوگا وہ اپنے ایمان کی فراست سے دیکھ لے گا کہ بھائی یہ کافر ہے، حالانکہ کیونکہ لکھا ہوا ہوگا مکتوب بین عینیہا کافر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور زبان بھی ہے جس کو اگر کوئی عربی نہیں بھی جانتا ہوگا اس وقت وہ عربی جان لے گا کہ یہ کافر لکھا ہوا ہے۔ کافارا یہ لکھا ہوا ہوگا، یا کافر پورا لکھا ہوگا، اس طرح سے بھی ہو لیکن کافر لکھا ہوگا۔ موبائل کے متعلق میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اس بچے کی والدین یا اس کے اساتذہ کی تربیت پر موقوف ہے کہ جس طرح اگر اچھی تربیت ہوگی تو موبائل کو بھی اچھا استعمال کرے گا، اگر اس کی اچھی تربیت نہیں ہوگی ظاہر بات وہ غلط چیزوں کے اندر ہوگا۔ تو والدین کو اس چیز پہ اگر اپنے اولاد پہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ اس کا بیٹا موبائل کیسا استعمال کرے۔ آج دیکھیں ہمارے موبائل کا پاسورڈ لگا ہوتا ہے، باپ کو بیٹے کا نہیں پتہ ہوتا، تو ہمارے موبائل کے اندر ایسی چیزیں ہی نہ پڑی ہوں نا جس کی ہمیں پاسورڈ لگانے کی ضرورت پڑے۔ ٹھیک ہے پاسورڈ ایک چیز پہ ہو، لیکن ہماری گیلری کے اندر، ہمارے واٹس ایپ پہ، ہمارے بزنس واٹس ایپ پہ، ہر چیز پہ الگ الگ پاسورڈ ہوتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے کوئی اللیگل چیزیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر والدین اپنے بچوں پہ توجہ دیں، ان کی تربیت اچھی کریں، تو میں یہ دعویٰ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ غلط چیزیں استعمال کریں، بلکہ موبائل کا اچھا استعمال کریں، کیونکہ یہ موبائل انگریز نے بنایا ہے تو وہ اس چیز کو اچھا استعمال کر رہے ہیں۔ اس نے اتنے زیادہ پیسے اس موبائل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے کما رہے، یوٹیوب کے ذریعے کما رہے، اچھی مطلب اپنی جو کام کی چیزیں وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ بن چکی ہے کہ ہم صرف فیس بک پہ فضول اور لغو چیزیں دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی یہی ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری تربیت میں تھوڑی سی کمزوری مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نوجوان جو آج کے دور میں ہے وہ یہ سوچے کہ میں موبائل کو کتنا وقت دیتا ہوں اور اللہ کو کتنا وقت دیتا ہوں، میں قرآن میں دن میں کتنی مرتبہ پڑھتا ہوں اور موبائل کتنی مرتبہ پڑھتا ہوں۔ یہ تو بتاتا ہے نا کہ بھائی اتنا دن میں آپ نے اتنے گھنٹے استعمال کیے اور اتنا ایپ آپ نے اتنے گھنٹے استعمال کیے، تو پورا بتاتا ہے۔ تو ہم سوچیں کہ بھائی ہم اس کو کتنا وقت دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو قرآن کو، حدیث کو کتنا وقت دے رہے ہیں۔ اس کے اندر قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، تو اگر اس طرح نہیں پڑھ سکتے دوسری طرح، تو یہاں اس موبائل کے اندر اگر چیزیں پڑھنی چاہیے انسان کو۔